مسافر جس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اپنے روزے کی گنتی کو دوسرے دنوں میں مکمل کر لے۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر انسان جس سفر میں جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سفر کی تیاری کر رہے ہیں، تو عرف میں جس کو سفر کہا جاتا ہے، عرف میں اس کو سفر مانا جاتا ہے کہ آدمی مکمل تیاری کر کے جو ہے اپنے گھر سے نکل رہا ہے، جو ہے اپنے گھر سے جا رہا ہے۔ دیکھیے سفر میں بھی اگر آدمی کو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شخص، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، سفر میں اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے میں قوت پاتا ہوں روزہ رکھنے کی سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھوں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، اور یہ بھی کہا کہ کیا میں روزہ رکھنے میں مجھ سے کچھ گناہ ہے اگر میں سفر میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو طاقت کے باوجود؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جس نے لے لیا تو اس نے خوب کیا، اچھا کیا، اور جس نے نہیں لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے، اگر ایک مسافر ایسا ہے کہ جس کو سفر میں کوئی مشقت نہیں آنے والی ہے، ہاں کوئی تکلیف اس کو سفر میں روزہ رکھنے سے نہیں ہونے والی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ زیادہ افضل ہے، اور روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہے، روزہ چھوڑ دینا اس کے لیے جائز ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام گرمی کی وجہ سے سفر میں تو تھے، رمضان کا مہینہ تھا، سفر میں بھی تھے، صحابہ اکرام نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا تھا۔ لہذا اگر آدمی کو مشقت نہیں ہے، ذرا بھی وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس سے چند فائدے اس کو حاصل ہو گئے، ایک تو یہ کہ وہ روزہ فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی، بندہ فرضیت سے بچ جائے گا رمضان کے روزے کی۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے روزہ رکھنے میں آسانی رہے گی، سب روزہ رکھ رہے تو آدمی کے لیے روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسرا فضیلت کے دن اس کو مل جائے گی، رمضان کا مہینہ مل جائے گا، فضیلت کے مہینے میں وہ روزہ رکھ لے گا۔ اب اس کے بعد اگر معمولی مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی ایک جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ ایک شخص پر وہ لوگ سایہ کر رہے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ شخص روزے دار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، یہ نیکی میں سے نہیں ہے کہ آپ سفر میں روزہ رکھ لو، یعنی تکلیف اور مشقت کے باوجود آپ روزہ رکھو، یہ جو ہے نیکی میں سے نہیں ہے۔ تو سفر کے معاملے میں دیکھیے، پہلا وہ جس کو ذرا بھی مشقت نہ ہو تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے، یہی افضل ہے۔ اگر معمولی سی مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے۔ اب تیسرا شخص ایسا ہے کہ جس کو روزہ رکھنے میں سخت مشقت ہو رہی ہے، سخت تکلیف ہو رہی ہے، اور بہت مشکل راستہ ہے اس کا، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اس وقت اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ فتح مکہ کے وقت جب صحابہ کرام نے روزہ رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور پانی کا پیالہ منگوا کے پی لیا، اور دوسرے لوگوں نے نہیں رکھا، اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ بعض لوگوں نے ابھی روزہ نہیں چھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لہذا اگر آدمی کو سخت مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا حرام ہے، بالکل اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہی سنت ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔